کون سے معاشرے مضبوط ہوتے ہیں؟ معصومین نے ایک مضبوط ترین صفت رکھی اپنے اصحاب میں، یہ برملا حکومت اگر کوئی غلطی کرتی تھی حکمرانوں کو ٹوکتے تھے، جیسے ہم آج اپنی سیاست میں بولتے ہیں پریشر گروپ۔ اپنے اصحاب کے ذریعے سے آپ کے چھٹے امام نے پریشر گروپ بنایا، یا حاکم غلطی کرتا تھا اور جس نے قتل کیا امام کے صحابی کو، اتنا پریشر تھا آپ کے چھٹے امام کا کہ حاکم کو اس کو قصاص کرنا پڑا۔ اتنا پریشر تھا آل رسول کا کہ مامون کو امام رضا کو اپنا ولی عہد بنانا پڑا۔ اس قدر امت میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا پریشر بنایا تھا۔ اب ایک طرف وہ نظریہ جو کہے کہ حکمرانوں کو امر بالمعروف کرنے کی ضرورت نہیں، ایک نظریہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ آپ بغیر امر بالمعروف، یعنی جب تک یہی پاکستان ہے، اگر برائی کے خلاف آپ ایک پریشر گروپ نہیں بناؤ گے، ایک حاکم اگر امت سے نہیں ڈرے گا کہ کل میں نے فسق و فجور کیا، یہ لوگ میرے خلاف اٹھیں گے اور آواز بلند کریں گے، کل اس ملک میں نے بے حیائی کو عام کیا، یہ پریشر گروپ ہوتا ہے نا۔ حاکم اللہ سے ڈرے نہ ڈرے، کیونکہ اس نے حکومت پہ رہنا ہے تو اس کو کس کا خوف ہونا چاہیے؟ کم از کم عوام کا خوف ہونا چاہیے۔ میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ کو امام حسین کا زمانہ سمجھ میں آ جائے۔ مثلا اگر آج آپ کا شاید کل مثال دی کہ نہیں، آج آپ کو پتا چلے کہ مثلا کسی حکمران نے 4 ارب روپے چوری کیے ہیں، تو آپ لوگوں کو تعجب ہوگا یا ایک نارمل نیوز ہے آپ لوگوں کے لیے؟ بھائی فلاں حکمران 4 ارب لے کے بھاگ گیا، تو شاید ہمارا رپلائی ہے جناب یہ تو چھوٹا چور ہے، ہم نے تو 10 ارب بھی سنے ہیں۔ آپ سنو کہ مثلا کوئٹہ میں بم بلاسٹ ہوا اور 40 لوگ اس بم بلاسٹ میں مر گئے، کیا یہ شاکنگ نیوز ہے آپ کے لیے یا ایک نارمل نیوز ہے آپ کے لیے؟ کہ موٹر وے پہ مثلا کسی خاتون کا ریپ ہو گیا، کیا یہ شاکنگ نیوز ہے آپ کے لیے کہ ایک مسلمان ملک میں ریپ ہو جاتا ہے؟ ایک مسلمان حاکم اتنا پیسہ لوٹ کے جاتا ہے، کوئی افسر ریٹائرمنٹ کے بعد اتنے جزیرے خرید لیتا ہے، کیا یہ آپ کے لیے شاکنگ نیوز ہے؟ نہیں، یہ فاسق معاشرے کی نشانی ہے کہ جس معاشرے میں گناہ عام ہو جائے، مطلب مینٹلی لوگ ایک چیز کو ایکسپٹ کر لیں کہ 4 ارب کا چوری ہونا کوئی بڑی بات نہیں، 5 ارب کا چوری ہونا کوئی بڑی بات نہیں۔ کون سی قومیں خوددار ہوتی ہیں، کون سی قومیں عزت والی ہوتی ہیں کہ مولانا پاکستانی پاسپورٹ کی کیسے عزت ہوگی جب حاکم خوددار نہیں، جب قومیں نیشنلسٹ نہ ہوں؟ ایک قوم کب نیشنلسٹ بنتی ہے؟ جو اپنے کلچر کو بچاتی ہے، جو اپنی تہذیب کو بچاتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں سویلائزڈ قوم ہے۔ لیکن جو مینٹلی ویسٹرنائز ہوں، جو مینٹلی غلام ہوں، کہ آپ کے ایکس پرائم منسٹر کی ایک اچھی عادت تھی، وہ جہاں بھی جاتا تھا اپنا لباس پہن کے جاتا تھا۔ یہ خوددار قوموں کی نشانی ہے کہ جو اپنے کلچر کو، اپنے لباس کو کیا کرتے ہیں؟ پروموٹ کرتے ہیں۔ آپ شخصیات کو، ایکٹرز کو، سیلیبریٹیز کو پہچان سکتے ہو، اگر ان کی سوچ کو پہچاننا چاہتے تو معصوم فرماتے ہیں انسان اپنے لباس سے پہچانا جاتا ہے، اس کا لباس بتائے گا کہ یہ کس کو فالو کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ ہمارے عدو کا کبھی لباس نہ پہنا کر، جو چیز دشمن کی پہچان ہے وہ تمہاری نہیں ہونی چاہیے۔ کہ ہمارے حاضر وزیر اعظم نے جب نگران دور میں وزیر اعظم تھے اور آج وزیر اعظم ہیں، انہوں نے ایک ہی شلوار قمیض سلوایا ہے، وہ بھی نیلے رنگ کا، میں نے صرف وہی دیکھا، وہ بھی حالت مجبوری کبھی کبھی بیچارے پہن لیتے ہیں، ورنہ زیادہ تر لگاؤ کس کے ساتھ ہے؟ وہ اسی شلوار، کیونکہ قوم کا جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہ قوموں کا فیس ہوتا ہے۔ آپ انڈیا کو دیکھ لیجئے، مودی کو دیکھ لیجئے، جہاں جاتا ہے وہ اپنا لباس پہن کے جاتا ہے۔ لباس جب مطلب یہ خوددار قوم ہے، مطلب یہ اپنے کلچر کو پروموٹ کرنے والی قوم ہے۔ کیوں فرمایا الناس علی دین ملوکہم، لوگ کس کے دین پر ہوتے ہیں؟ اپنے حکمرانوں کے دین پر ہوتے ہیں۔ وزیر، وزراء، حکمران وہ قوموں کا فیس ہوتے ہیں۔ اب یزید بنا حاکم، the face of the nation، اسلامی ممالک کا فیس ہے۔ جب قومیں چھوٹے گناہ کو ایکسپٹ کر لیتی ہیں تو پھر حکمران بڑا گناہ کی طرف اپنا قدم بڑھاتے ہیں۔ آپ نے 1 ارب کی چوری کو اگر ایکسپٹ کر لیا، کل 4 ارب کی چوری کو بھی ایکسپٹ کریں گے، پرسوں 8 ارب کی چوری کو بھی ایکسپٹ کریں گے۔
جب پہلا ظلم مدینے میں ہوا تو مدینے والے خاموش رہے، پھر دوسرا ظلم ہوا اصحاب رسول قتل ہوئے، خاموش رہے، پھر تیسرا ظلم ہوا نواسے رسول کے بدن پہ تیر لگائے گئے امام حسن، معاشرہ خاموش رہا، پھر جنگ میں مولا حسن کے قدموں سے مسلح کھینچا گیا، معاشرہ خاموش رہا، تب جا کے کربلا آتی ہے۔ کربلا ایک نارمل واقعہ نہیں ہے شیعوں کے لیے، اسٹڈی کرنا چاہیے بھائی کیوں ہوا واقعہ کربلا، اسباب کون سے تھے، آلات کون سے تھے۔ فساد ایک دن میں نہیں ہوتا، کسی ملک میں انقلاب ایک دن میں نہیں ہوتا کہ لوگ سمجھے خمینی صاحب نے بس نکلے اور قوم نکلی اور ایران میں انقلاب آ گیا، نہیں میرے عزیز۔ شہید صفوی، شہید مدنی، شہید محراب، دستغائب جیسے لوگ، یہ محنتیں تھیں، شیرازی بزرگ، قوموں کی مینٹلی تربیت کی جا کے قوم تیار ہو۔ پہلے اس پہ آمادہ کرو کہ لوگ غلط کو غلط بولیں، لوگ صحیح کو صحیح بولیں۔ جس قوم کے اندر یہ چیز مکس ہو جائے کہ ان کو صحیح غلط لگنے لگے یا صرف خاموش ہو جائے کہ زیارت عاشورہ مولا سمعت بذلک فرضیت بہ، جو قتل حسین میں شامل نہیں تھے لیکن سنا کہ امام حسین شہید ہو گئے اور خاموش رہے، مولا فرماتے اس پر بھی اللہ کی کیا ہے، لعنت ہے۔ جو ظلم سنے اور ظلم کے اوپر کیا رہے، خاموش رہے۔ اس زمانے میں بھی تھنک ٹینک تھے جو پالیسیز بناتے تھے، آج بھی آپ کے یہاں پالیسیز بنتی ہیں۔ وہ ملک خوددار ہوتا ہے جو اپنی تہذیب کو، اپنے تمدن کو بڑھاتا ہے۔ ہمارے کورٹوں سے فیصلہ آتا ہے کہ بھائی آج کے بعد جتنے فیصلے ہوں گے وہ اردو میں ہوں گے، لیکن جو یہ فیصلہ دیا وہ انگلش میں۔ جن کی زبانیں، جن کی اپنی لینگویج، جن کا اپنا الفابیٹ ختم ہو جائے تو مطلب ہم اتنی ترقی کر جائیں لیکن ہم اپنے الفابیٹ نہیں لکھ سکتے۔ جہاں پہ خودخواہی، منیت اتنی بڑھ جائے کہ مجھے اردو نہیں بولنا آتی لہٰذا میں حلف نامہ بھی لوں گا تو کس میں لوں گا، انگلش میں لوں گا، یعنی اپنی آسانی کے لیے پوری قوم کا کیا کروں، ستیہ ناش کر دوں۔ جب قومیں مینٹلی غلام ہو جاتی ہیں، معاشرے امام حسین مینٹلی غلام تھا، جس معاشرے میں غلط کو غلط بولنے کی توانائی نہیں تھی، وہ کبھی غلط کو غلط نہیں بول سکتے تھے۔ اب امام نے فرمایا یہ معاشرہ مردہ ہے، اب اس معاشرے میں اگر کوئی بندہ نیکی کو بلند کرتا ہے یہ جہاد کر رہا ہے۔ تو میں نے مثال دیا کہ کراچی کے کسی ایم این اے صاحب کی کہ جنہوں نے جیتی ہوئی سیٹ اپنی کیا کر دی، چھوڑ دی۔ یہ ایک طرح کا جہاد ہے کہ آپ ایک معاشرے میں اچھے مینرز، آپ ایک معاشرے میں اچھی روش، آپ اپنے معاشرے میں ایمانداری کا ایک اچھا رول ماڈل کیا کر رہے ہو، بنا رہے ہو۔ ایسے افراد کی اہل بیت نے اپنے زمانے میں کیا کی ہے، تعریف کی ہے، جو ظلم کے خلاف کیا کرتے تھے، آواز کو بلند کرتے تھے، جو ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ فرمایا یہ معاشرے کی نبض کو چیک کیا کرو، اگر انہیں عادت ہو گئی جھوٹ بولنے کی، اب مولانا ہم اسی معاشرے میں رہتے ہیں ہم کیا کریں؟ بھائی آپ اپنے گھر کے اندر یہ اصلاح کرو کہ بچہ اگر چھوٹی غلطی کر رہا ہے اسے وہیں پہ ٹوکو، یہ نہ کہو کہ مولانا یہ بچہ ہے اس نے غلطی کی تو کیا ہوا، نہیں، آج یہ چھوٹی غلطی کرے گا کل یہ بڑی غلطی کرے گا۔ کوئی خاتون یہ نہ بولے کہ مولانا اگر میرے 4 بال نظر آ گئے تو کون سی قیامت آ جاتی ہے، نہیں میرے عزیز، شیطان کم سے شروع کرتا ہے اور زیادہ تک انسان کو لے جا کے گمراہ کرتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ محمد وعجل